جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ I love محمد، I love محمد، I love محمد۔ اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ بولو، I love سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، I love سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ۔ میں پکارتا ہوں I love سیدنا احمد، I love سیدنا حامد، I love سیدنا محمود، I love سیدنا فاتح، I love سیدنا عاقب، I love سیدنا حاشر، I love سیدنا شاہد، I love سیدنا ماہن، I love سیدنا ہادی، I love سیدنا سراج، I love سیدنا رشید، I love سیدنا نذیر، I love سیدنا منیر، I love سیدنا طہ، I love سیدنا یاسین، I love سیدنا رسول، I love سیدنا نبی، I love سیدنا مزمل، I love سیدنا مدثر، I love سیدنا ناصر، I love سیدنا منصور، I love سیدنا مومن، I love سیدنا حاکم، I love سیدنا حکیم، I love سیدنا شاہد، I love سیدنا عادل، I love سیدنا قوی، I love سیدنا واعظ، I love سیدنا امین، I love سیدنا مدنی، I love سیدنا ہاشمی، I love سیدنا مکی، I love سیدنا حجازی، I love سیدنا نصاری، I love سیدنا تہامی، I love سیدنا مدری، I love سیدنا غنی، I love سیدنا جواد، I love سیدنا فتاح، I love سیدنا طیب، I love سیدنا حامیم، I love سیدنا کاف ہا یا عین صاد، I love سیدنا حامیم عین سین قاف، I love سیدنا حاشر، I love سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک۔ پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو بارہ۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم۔ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ سبحان قال اللہ۔ اللہ تعالی فی مقام آخر، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، سبحان اللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بے شک جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے کہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا، خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے،
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا. ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک. یہ لفاظی نہیں ہے, یہ جملہ بازی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے. سبحان اللہ. حق ہے. اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک. ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا. حق ہے. ہماری تاریخ نہ لی جائے, ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں, بڑے خطیب ہیں, ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نہیں میاں, آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے, نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا, کچھ نہیں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے. وقت جب آ پڑے, جب ضرورت پڑے, ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں, جلسہ کیا ہے؟ سبحان. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک. قابل صد مبارکباد ہے گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو, اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی, عادتیں سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا, انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے, اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا. 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بات ہے, 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین, رحمت سرور کونین اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, محبت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے, کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو, محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا, سبحان اللہ. اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا, سبحان یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے, یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا, بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے, ایک خاتون ہے, ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. طبرانی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے, اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی, کبھی باپ ٹکرایا, کبھی بھائی ٹکرایا, کبھی شوہر ٹکرایا, کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں, آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے, اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے,
लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात। औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहां हैं? 4 जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही हो। जब सहाबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ। जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया, जिसने शोहर वार दिया, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ये मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस औरत से पूछो तो वो कहती है, उससे पूछा गया ये सब कुर्बानियों की बजाय तू चाहती क्या है? कहती एक बार मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे। उनका मुस्कुराना बहुत बड़ा है, मेरी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं। आज हमारे ये इजलास ये सब बहुत छोटे हैं और हम ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे। हम सफर भी बर्दाश्त करें, हम स्ट्रगल भी करें, अपने वक्त की कुर्बानियां दें, लेकिन इसको ये ना समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी जिंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी खत्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं, खब्बाब इब्न अल-अरत भी आते हैं, जो चल करके जंगों में गए और अपनी जान हथेली पर लेकर के गए। ओहद में जाने वालों को ये नहीं पता था, बद्र में जाने वालों को ये नहीं पता था हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे पास हथियार भाले कुछ नहीं है, कुफार के पास बहुत कुछ है। उसके बावजूद अपने आप को क्या वो हिलाकत में डालने गए थे? नहीं, इसको हिलाकत नहीं कहते। मोहब्बत मुस्तफा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हज़रत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदुना बिलाल, अल्लाहु अकबर, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। बिलाल हबशी कहते, आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदुना कहकर पुकारते हैं। उमर इब्न खत्ताब कहते थे, बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में जख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे। हजरत बिलाल हबशी से हजरत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ, मैं उन जख्मों को बोसा तो लूं। आपने जो किया है तो जानते हो बिलाल हबशी क्या कहते थे उमर इब्न खत्ताब के पास? ये वाकया तो मैं बता रहा हूं, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, लेकिन जब ये मैंने पढ़ा, हजरत बिलाल ये कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए? जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था, कोई जख्म याद नहीं रहता था। यही ईमान है जिसका हमें भी आज यहां पर इजहार करना है और इकरार करना है और तजदीद करना है इस बात की कि मुसीबतें आएंगी मेरे अजीजों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इमाम तिरमिजी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए, हुजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है तू,
توجہ, سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا, بہت تیز پکارتے ہو, سوچ لو پکارنے سے پہلے, سوچ لو. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا. تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ, تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا, فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقر کا مطلب سمجھتے ہو, غربت, فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اتنی تیزی سے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے. ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے, یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے. تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے, سب ہاتھ بھی اٹھا دے, چہرہ بھی اٹھا دے. اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں, سب کہیں گے. لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے. پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا. اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا. اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں, کہاں تیرے عمل کہاں تیرے محبوب کے عمل, کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے. وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے, وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے. تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے؟ اے سنی نوجوانوں, محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے. ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے, بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے. ہر گھڑی تمہارا امتحان, ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں. اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون, نہیں تم بہت زیادہ ہوگے. لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کا غثاء السیل, حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے. آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے, پورا اترنے لگ جائے. آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے, تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اسی لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے. تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو. میرے عزیزو, تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی, 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے, ہر عمل
پیارا لگتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے, تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی, تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے؟ کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے, آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے, آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے. جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے, سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم, کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو, موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں, یہاں عمامے ہیں, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا, جب لے جایا جائے گا فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں, آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا, بس مجھے حاضر ہونا تھا, حاضر ہوا اس جلسے کے لیے. اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں, مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے. میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا, بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے. الحمدللہ. اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا. حضور امین ملت ادام اللہ اقبال, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے. آمین یا رب میں نے العالمین. محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے. مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں, جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے. آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں. مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. سبحان اللہ. آپ سے میں کہتا ہوں آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا, مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. اتر پردیش کے گنڈوں نے, میں صاف کہہ رہا ہوں اور یہ میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں. ممبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے, جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں, گنڈوں نے یہ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی, ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا, اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں, تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو, آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں, میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں, اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد, آئی لو سیدنا حامد, آئی لو سیدنا محمود, آئی لو سیدنا فاتح, آئی لو سیدنا عاقب, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا ماہن, آئی لو سیدنا ہادی, آئی لو سیدنا سراج, آئی لو سیدنا رشید, آئی لو سیدنا نذیر, آئی لو سیدنا منیر, آئی لو سیدنا طه, آئی لو سیدنا یاسین, آئی لو سیدنا رسول, آئی لو سیدنا نبی, آئی لو سیدنا مزمل, آئی لو سیدنا مدثر, آئی لو سیدنا ناصر, آئی لو سیدنا منصور, آئی لو سیدنا مومن, آئی لو سیدنا حاکم, آئی لو سیدنا حکیم, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا عادل, آئی لو سیدنا قوی, آئی لو سیدنا واعظ, آئی لو سیدنا امین, آئی لو سیدنا مدنی, آئی لو سیدنا ہاشمی, آئی لو سیدنا مکی, آئی لو سیدنا حجازی, آئی لو سیدنا نصاری, آئی لو سیدنا تہامی, آئی لو سیدنا مدری, آئی لو سیدنا غنی, آئی لو سیدنا جواد, آئی لو سیدنا فتاح, آئی لو سیدنا طیب, آئی لو سیدنا حامیم, آئی لو سیدنا عقاب,
قاف ہا یا عین صاد. I love سیدنا ہا میم عین سین قاف. I love سیدنا حاشر. I love سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک. پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان پہ جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم خاموش مزاج لوگ ہیں, امن کے متلاشی بھی ہیں, حق ہے. امن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں, وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں, باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا, آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے, کچھ نہیں ہے, سب توڑ دیا گیا ہے, ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتی کی بات کریں گے, ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے. اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا, سدھر کے آیا ہوگا. ہاں بہت سدھر کے آیا, بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں, سبحان اللہ. اور بھی سکھا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا, دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے, یہ جو آپ جھماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے, یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں, اثر ہے, اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں.
ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوا. اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بے شک. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی، اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا، یعنی پیر و مرشد نے، شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے. پیر و مرشد کا حکم تھا. اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا، بعد میں پوری بات سن لینا، واقعہ پورا سن لینا، بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے، لوگوں نے دیکھ لیا، خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے، بیچ راستے میں پکڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، پیٹا، کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں، خریدا تو خریدا، حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو، دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے، اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا، شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے، مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. اللہ اکبر. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے، پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، 1000 جگہ جھکنے سے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے، کرو، اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے، لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ خدمت پارٹی کی، لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی. بے شک. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے. لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو. ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی. لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاجو شریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے. آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی حق ہے. جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں. کیوں؟ 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں. میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے، یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا. بے شک. تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا
مقام بھی کم نہیں ہوتا. بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ, اپنے آپ کو سپرد کر دو, اسی کا نام دین ہے. اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے, وہ درد ہی دیتے ہیں. وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے, جس کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں, دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں. مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں, اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یا رسول اللہ, تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ, شرماؤ مت, جھجکو مت, یہ صرف اور صرف جملے ہیں. حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار میں. حقیقت میں آؤ, ڈرو مت, بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے ہو تیسے ہو. نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے, نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے, بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے, چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو, کسی علاقے کے ہو, کسی نسل کے ہو. بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا, مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے, اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا. 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. بتایا گیا دنیا کو, جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے, خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے. یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے. اسی لیے آؤ, اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام کی محبتوں اور عقیدتوں کا شکر گزار ہوں. ابھی ہمارے مولانا شرف الدین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس علاقے میں اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ, کار پر ٹوٹ رہے ہیں, راستہ نہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ صرف رائچور کی بات نہیں, میں پورے ہندوستان دیکھا. عاشقان مصطفیٰ جس علاقے میں ہو, سب کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے, سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے. وہ تڑپتے ہیں تو صرف نام مصطفیٰ پر. سب جگہ کی یہی کیفیت ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آج ہم سب کی یہ بڑی سعادت ہے, خانوادہ مارہرہ مطہرہ, اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کا عظیم بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے. حضرت سیدنا امان ملت شہزادہ حضور امین ملت تشریف فرما ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بیعت کرنا چاہیں, حضور امان ملت کے دست حق برس پر آپ بیعت کریں. اس نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے, علی گڑھ آپ جا کر کے دیکھیں گلشن برکات کو, برکاتی چمن کو جا کر دیکھیں, ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے البرکات جیسا ایک عظیم ادارہ وہاں پر کھڑا ہے. اور وہ بھی ایسے علاقے میں, ایسے علاقے میں جہاں سب جگہ چوں 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 کا مربع ہے. علی گڑھ کا ماحول, وہاں پر گلشن کھلانا عام سی بات نہیں. بہت سے ایسے سیکولر لوگ, بہرحال پھر کسی اور موقع پر البرکات کو دیکھیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. اور مارہرہ مطہرہ کی وہ عظیم خانقاہ ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ اعلان سنا ہے آپ نے, اعلان سنا ہے.
اور وہیں سے ایک اعلان یہ بھی سن لو. کیا ہے اعلان؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے. نہیں میاں، پوری روٹی کھاؤ، پوری روٹی کھاؤ. یہ ورسٹ سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے گھر میں تب بھی بچوں کو پڑھائیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی کھاؤ اور بچے کو پڑھاؤ. پوری کھاؤ، بریانی کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، سب کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. یہ ماررہ کا اعلان ہے. اور ایک عظیم اعلان حضور سید ملت سید آل مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. توجہ، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس میں سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تمام سے گزارش کروں گا، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان. حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند. نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند. آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند. سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ نانا رسول جن کی ماں فاطمہ نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول اتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول اتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام کا بنو کا غوث اعظم امام کا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا
لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں احمد رضا، تھام کر جالیا اور پڑھے برملا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا، سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالی
نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالی نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند، نور افشا ہوا جب افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا، آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا، آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا،
سے اعظم امام کا بن کا سے اعظم امام کا بن کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں احمد رضا تھام کر جالیاں اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
رحمت تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن کھول دی سامنے پتھروں نے زبان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ
اجنانا رسول جن کی ماں فاطمہ اجنانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت تیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت